اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کو آزماتی ہے، اللہ آزمائش میں ڈالتے ہیں، اللہ امتحان لیتے ہیں۔ کبھی اللہ نعمت دے کے امتحان لیتے ہیں، کبھی اللہ نعمت لے کے امتحان لیتے ہیں۔ غریبی بھی امتحان ہے، امیری بھی امتحان ہے۔ اللہ کچھ دیں یہ بھی امتحان، اللہ کچھ لیں یہ بھی امتحان۔ انسان ساری زندگی امتحان میں رہتا ہے۔ بنی اسرائیل میں 3 بندے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 بندے تھے بنی اسرائیل میں، ایک برس کی بیماری والا تھا، ایک گنجا تھا اور ایک اندھا تھا۔ برس کی بیماری والے کے پاس فرشتہ گیا، اس سے کہا کہ بھائی سناؤ کس طرح زندگی گزر رہی ہے۔ اس نے کہا جی کیا بتائیں، برس کا میں مریض ہوں، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، گھن کرتے ہیں، مجھ سے دور بھاگتے ہیں، مجھے قریب نہیں آنے دیتے، بس یہ چاہتا ہوں کہ مجھے شفا مل جائے۔ فرشتے نے دعا کی، اس کے جسم پہ ہاتھ پھیر، اللہ نے صحت دے دی۔ کہا کوئی اور خواہش؟ اس نے کہا جی کچھ اونٹ اونٹنیاں مل جائیں تو گزر اچھا ہو جائے گا۔ کہا ٹھیک ہے اللہ تمہیں دے، اور برکت کی دعا بھی کی۔ آگے چلے، آگے ایک گنجا تھا، اس سے پوچھا، انہوں نے کہا جی کیا بتاؤں، سر پہ بال نہیں ہے، لوگ مذاق اڑاتے ہیں میرے گنجے پن کا، تو اس لیے مجھے شفا مل جائے، میرے سر میں بال آ جائیں۔ کہا اور کچھ؟ کہا جی چلو گزر بسر کے لیے کچھ گائے وغیرہ مل جائیں گزر اچھا ہوگا۔ چلو اللہ نے، اس فرشتے نے دعا کی، ہاتھ پھیرا، اس کے سر پر بال بھی آ گئے اور اللہ پاک نے مال دولت بھی دے دیا۔ آگے گیا تو ایک نابینا تھا، اس سے پوچھا بھی تمہاری زندگی کس طرح گزر رہی ہے؟ وہ کہنے لگا جی بس کیا بتائیں، نابینا ہوں، معذور ہوں، کہیں جاتا ہوں گر جاتا ہوں، جانے کے لیے بندہ ڈھونڈنا پڑتا ہے، آسرا ڈھونڈنا پڑتا ہے، زندگی تنگ ہے، کیا کروں؟ تو وہ دعا ہے کہ اگر اللہ مجھے شفا دے دے۔ فرشتے نے دعا کی، ہاتھ پھیرا، اللہ نے بینائی واپس کر دی۔ کہا کہ گزر بسر کے لیے، اس نے کہا جو بکریاں مل جائیں تو گزارا اچھا ہو جائے گا۔ فرشتے نے دعا کی، بکریاں دی، کہا کہ اللہ اس میں برکت دے، چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد وہی فرشتہ ایک انسانی شکل میں اور ایک فقیر اور بالکل ایک مجبور بندے کی شکل میں اس کے سامنے پہلے کے پاس گیا، برس والے کے پاس۔ کہا جی مسافر ہوں، بڑے دور سے آیا ہوں، بڑے دور کا سفر ہے، تنگ دست ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، سواری بھی نہیں ہے، لمبا سفر کر کے جانا ہے، مہربانی ہوگی مجھے کچھ کھانے کے لیے بھی دے دو، مجھے کچھ سواری بھی دے دو تاکہ میں اپنے بچوں تک پہنچ سکوں۔ میں نے کہا چل میرے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے، میرے پاس آگے اتنے قرضے ہیں، آگے اتنے پیسے میرے لوگوں کے معاملات ہیں، الٹا تو مجھ سے مانگنے آگے، میرے پاس کوئی نہیں ہے تیرے لیے۔ اس نے کہا دیکھ لو ایک وقت تو بھی میری طرح تھا، تو بھی غریب تھا، تیرے پاس بھی کچھ نہیں تھا۔ کہنے لگا نہیں ہم تو جدی پشتے امیر ہیں۔ انسان اپنی اوقات بھول جاتے ہیں، انسان اپنا پرانا وقت بھول جاتا ہے۔ اس نے کہا جی میں تو جلدی پشتی مالدار ہوں، میں تو کبھی غریب تھا ہی نہیں۔ اس نے کہا چل ٹھیک ہے، جیسے تو پہلے تھا اللہ تجھے ویسے ہی کر۔ آگے گیا گنجے کے پاس، اس کو بھی یہی بات سنائی، غریب ہوں، مسافر ہوں، بڑے دور کا سفر ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کچھ کھانے کے لیے دے دو، کچھ مجھے کوئی مال دے دو۔ اس نے کہا جی میرے پاس کچھ نہیں ہے بھائی، کسی اور کیا تھا؟ اس نے کہا تو اپنی عادت بھول گیا ہے، کبھی تو بھی میرے جیسا تھا۔ اس نے کہا نہیں میں تو جلدی پوچھتی امیر ہے، ہم تو خاندانی رئیس ہیں، میں تو کبھی غریب نہیں تھا۔ اس نے کہا چل ٹھیک ہے، جس طرح تو پہلے تھا اللہ تجھے ویسے ہی کر۔ آگے نبینے کے پاس گیا، اس کا بھی اللہ کا نام لے کر، اللہ کا واسطہ دے کر، اللہ کے نام پر میں آپ سے مدد طلب کرنے آیا ہوں۔ جب اس سے اتنی بات ان کے پاس ہم نے اللہ کا نام لیا، یہ جتنا مال پھر رہا ہے، جتنا دل چاہے اس سے لے جاؤ۔ لگا یہ آپ کا کہہ رہے ہیں؟ ان کا تم نے اللہ کے نام پہ مانگا ہے، میرا اپنا کچھ نہیں ہے، میرے پاس بھی کچھ نہیں تھا، میرے رب کا مجھ پہ کرم ہوا، فضل ہوا، اللہ نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے، اس رب کے نام پہ تم نے مانگا ہے، جو دل چاہتا ہے لے جاؤ۔ فرشتہ کہنے لگا مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں وہی فرشتہ ہوں جو پہلی دفعہ آیا تھا، اب میں تمہارے امتحان لینے آیا ہوں، پہلے دونوں فیل ہو گیا، تو کامیاب ہو گیا، تو پاس ہو گیا۔ تو بھائیو اللہ نعمت دے کے بھی آزماتے ہیں، اللہ نعمت لے کے بھی آزماتے ہیں۔ اللہ ہمیں آزمائشوں سے بچائے اور اللہ پاک ہمیں اپنی ذات سے تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔